عید میلاد النبی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے اسی مناسبت سے آج آرٹ کونسل کے اندر جو ہے وہ قرآنی خطوط کے حوالے سے نمائش کا جو انعقاد کیا گیا اور خوبصورت قرآنی آیات کو بنا کر جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر جا کے کافی بڑی تعداد میں فیصل آبادی آ کر ان قرآنی آیات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا محسوس کرے. کچھ شہری یہاں پر سیلفیاں بھی بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فوٹیج بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر جو موجود ہے کپل آف دی فیصل آباد، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آج بہت اچھی تقریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو یہاں پر بہت خوبصورت قسم کی آیات جو ہے وہ وضع کی گئی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیصل آباد کو فخر حاصل ہے کہ یہاں پہ قرآنی خطاطی کی نمائش ہوتی ہے اور یہ 17ویں نمائش ہے. یہاں پہ 17 سال ہو گئے ہیں اس نمائش کو یہاں پہ لگاتے ہوئے، اور فیصل آباد آرٹ کونسل جو ہے وہ پراپر اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہے. اور یہاں پہ جو دیواروں پہ جو قرآنی خطاطی لگائی گئی ہیں، یہاں ان کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس ہوتا ہے اور اچھا فیل کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں، ان قرآنی آیات کو جو ہے اپنی سیلفیز کے ساتھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے. جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، کہ باعث رحمت ہے ہمارے لیے. وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح فیصل آباد کو یہ قائم دائم رکھے اور اسی طرح قرآنی خطاطی. جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ خوبصورت نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو اس حوالے سے اس جو تقریب کا انعقاد کرنا تو یہ بہت اچھا. فیصل آباد مرکز درود محل میں محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے. مرکز درود محل میں مریضوں کا درود شریف سے علاج کیا جاتا ہے. مریضوں کی بڑی تعداد شفا یاب ہونے کے لیے مرکز درود محل پہنچی. پیر عثمان قادری چشتی درود پاک کی فضیلت سے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہیں. شفا یاب ہونے والے مریضوں نے 7 نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ درود پاک کی برکت سے یہاں تمام بیماریوں کا فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے. نبی دی شان کا دے مطابق توڑیا گیا وا تے بہت ساریاں برکتاں ملنیاں، پتھر ملنا ہے، آٹا ملنا دم کیتا گیا وا تے اللہ دی بڑی رحمت ہے اتھے. جڑے جڑے آیا بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہاں خاص رحم اور فضل ہے درود پاک کے صدقے، اور میں کہوں گا آج کے دن کے صدقے سے ہم سب کو یہ دعا گو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو ترقی دے، امن دے، امن کا گہوارہ بنائے اور پاکستان کا نام اسلامی دنیا میں ایک دفعہ پاکستان کا نام ہو. پیر عثمان قادری چشتی نے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کیک کاٹا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آج کے دن خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر منائی جائے. نہ صرف آج کے دن درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے، ہمیشہ زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری رہنا چاہیے. عاشقان مصطفیٰ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں. تو سب سے بہترین طریقہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی، تنگی بھی نہیں ہوتی، رستے بھی بند نہیں ہوتے، وہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے جشن آمد مصطفیٰ منانے کا، مبارک دن منانے کا، وہ درود و سلام پڑھ کر ہے. درود و سلام کی محافل کر کے ہے، اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو درود و سلام پڑھنے کی دعوت دے کر جو یہ دن منائیں گے انشاءاللہ ہمارا سارا سال خوشیوں سے بھر جائے گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے درود پاک پڑھ کر خوشی منائی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول کے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مرکز اول درود محل میں محفل درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ منعقد ہوئی. تمام حاضرین نے یہاں پر شرکت کی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیے گئے. کیمرامین کاشف نذیر کے ساتھ علی حیدر بھٹا، 7 نیوز، فیصل آباد. سرگودا میں بھی عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. شہر بھر میں جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. جگہ جگہ مٹھائیاں اور لنگر تقسیم. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام اکبر سے. جی اکبر. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف ہے. یہ مہینہ فضیلت اور برکات کے حوالے سے بہت ہی افضل ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں باعث تخلیق
کائنات فخر موجودات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا۔ ربیع الاول بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلہ بنی ہاشم میں آپ کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی اور تمام امت مسلمہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی خوشیوں سے جھوم جاتے ہیں، ہر طرف روشنیوں کی بہاریں ہو جاتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ اور دکھی اور بے سہارا انسانیت کے لیے فرحت اور مسرت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ میری طرف سے بنی نوع انسان کے تمام جو مسلمان ہیں ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے وہ مبارک ہو، اور عید میلاد النبی کا جشن جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو ضرور منانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کریم کا ایک انعام ہے اور فضل ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کیونکہ نفس نفسی کا عالم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہی ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت، اور تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے۔ اور شہر بھر میں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، اور پولیس کی جانب سے جلوسوں کی بہترین سیکیورٹی بھی کی جا رہی ہے۔ ہر طرف پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ تعینات کیے گئے، ہر طرف آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن بڑی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین رانا نعیم کے ساتھ غلام اکبر 7 نیوز سرگودا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عاشقان رسول عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محسن بلوچ کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 12 ربیع الاول کے جلوس مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے تاج مسجد پرانی سبزی منڈی پر اکٹھے ہوئے، اور وہاں سے جلوس کے روایتی راستہ ڈسٹرکٹ ہسپتال سے ہوتا ہوا ڈاکخانہ موڑ سے توپاں والا چوک پر جمع ہو گئے۔ جلوس کے دوران سینکڑوں مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہے، اور نعت خوان بھی جلوس کے شرکا کو خون کرم کرنے کے لیے نعت پڑھتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پر روشنی ڈالتے رہے۔ ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت کا یہ 77واں جلوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حافظ عبد المجید صاحب گوگر خیل کی قیادت میں رواں دوا ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پورا امن انداز میں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے اپنے نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کریں۔ آج کے جلوس کا یہی پیغام ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 ربیع الاول کے جلوس سمرا درجنوں حرز رضاکار پولیس اور پاک افواج کے نوجوان بھی تعینات رہے، اور جلوس کے راستوں میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھی تاکہ جلوس کی طرف کوئی غیر مشکوک شخص داخل نہ ہو سکے۔ کیمرہ مین سعادت سلیم کے ساتھ محسن بلوچ 7 نیوز ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں بھی عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سوئی میں جشن عید میلاد النبی کی ریلی نکالی گئی، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز شہباز شریف بگٹی سے۔ ملک بھر کی طرح ضلع ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ سوئی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جلوس پولیس کی سخت سیکورٹی میں فیضان مدینہ اطار کالنی سوئی سے بگٹی کالنی تک جلوس نکالی گئی۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس دوران فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ سے گونج اٹھی۔ اس دوران علماء کرام نے ستون کے برام بیان کیے اور آخر میں ملک کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز شریف بگٹی 7 نیوز سوئی ڈیرہ بگٹی۔ بلوچستان میں بھی عید میلاد النبی پر ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ مختلف شہروں سے عید میلاد النبی کے جلوس برآمد ہوئے، فضائیں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہر طرف سب جھنڈوں کی بہار اور درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔
मुल्क भर की तरह डेरा मुराद जमाली में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गई। मरकजी मिलाद कमेटी के चेयरमैन मौलाना रुस्तम खान नूरानी और जमीयत उलमा पाकिस्तान अब्दुल हकीम अनकलाइबी की क़यादत में अलग अलग छोटे बड़े जुलूस निकाले गए, जबकि डीसी चौक पर पहुंचकर उलमा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सीरत और जिंदगी पर रोशनी डाली। डेरा मुराद जमाली शहर में भी ये जुलूस जमे गफीर लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जैसा कि सब जानते हैं कि इस बारिशों में, इस सैलाब में बहुत सारी तबाहियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी जो महबूब के गुलाम हैं वो महबूब की गुलामी के लिए हाजिर हुए। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस और मीलाद की रैली में शिरकत किए कसीर तादाद में लोग शरीक हैं। इंशाअल्लाह हुजूर अलैहि सलाम का मीलाद और महबूब का मीलाद हम दिली और पुरजोश तरीके से मनाएंगे। आशिक हमेशा जिंदा हैं, आशिक हमेशा जिंदा रहेंगे और आखिर तक रहते रहेंगे। तो आज का दिन पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि सरवर कायनात रहमत लिल आलमीन खातमुन नबीयीन खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी सिर्फ और सिर्फ महज इस दुनिया के लिए नहीं, तमाम कायनात के जर्रे जर्रे के लिए है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए, जबकि तसदक डेरा मुराद जमाली मीर कामरान खान रसानी रूट की निगरानी कर रहे थे। नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आशिकान रसूल रैलियों की शक्ल में मुख्तलिफ मजालिस में पहुँचे, जहाँ उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ईमान अफरोज खिताबात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और ये इस्लामी दुनिया में एक बड़ा अहम दिन समझा जाता है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बेशुमार तकालीफ से गुजरना पड़ा। क्यों गुजरना पड़ा? वो इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी उम्मत मेरी इताअत करे, मेरी इत्तिबा करे। और जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो, जिससे रोकते हैं उससे रुक जाओ। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत दूर चले गए। और शायर ने कहा कि तेरे सौर बद्र के बाद के बरक उलट के गुजर गया, तेरे सौर बद्र के बाद के बरक उलट के गुजर गया। मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरबाम को तो सजा दिया, किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, कि जो मेरे गम में गुला किया उसे मैंने दिल से भुला दिया। क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का यही तकाज़ा था जिसको आज हम सिर्फ एक दिन मनाकर बाकी सारा साल भूल जाते हैं। इस दौरान अपने खिताब में मौलाना जफरुल हक बंदयालवी का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी इबादत है। जुलूस के दाखिली और खारजी रस्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। बशीर नियाजी, 7 न्यूज़, कैदाबाद। नारोवाल की फजाएं दरूदो सलाम से गूंज उठी। शहर भर में जुलूस और रैलियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मजीद जान लेते हैं आमिर सफीर भट्ट से। जी आमिर। दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी जोशो खरोश से मनाया गया। शहर भर में 2 बड़े जुलूस बरामद किए गए। एक जुलूस की क़यादत पीर अलामा यकूब रिजवी, पीर अलामा तबस्सुम बशीर अवैसी, पीर शहजादा अजहर हसन ने की और दूसरे जुलूस की क़यादत पीर शाहद हुसैन शाह ऑफ चंदोवाल शरीफ, एडवोकेट तैयब मीर, साबका काउंसलर शौकत अली गुज्जर और टिकट होल्डर PP 50 TLP हाजी अख्तर मंज ने की। जुलूस अपने मुकर्ररा तयशुदा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। नारोवाल की फजा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी। कैप्टन रिटायर्ड SSP वाहिद महमूद ने तमाम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके लगा दिए, जिस पर पुलिस ने जान फशानी से ड्यूटी सरंजाम दी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पर शहरियों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अली अरसलान के साथ आमिर सफीर भट्ट, 7 न्यूज़, नारोवाल। पीपला में भी आकाए दो जहां सरवरे कोनैन हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का दिन मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।
پیپلا کے نواحی علاقہ الو والی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام میلاد چوک سے نکالا گیا۔ شہر بھر کی ذیلی میلاد کمیٹیوں کے جلوس میلاد چوک نز سلمانیہ مسجد اکٹھے ہوئے، جہاں سے مرکزی جلوس کی شکل میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوا۔ میلاد چوک سے نکلنے والا مرکزی جلوس نعروں کی گونج، حمد و نعت، درود و سلام اور مختلف مقامات پر علماء کرام کے خطابات سے مین بازار سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن الو والی پر پہنچا، جہاں مرکزی تقریب سے علماء نے خطاب فرمایا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سننے کی یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت میں ہوں، آپ کا غلام زمین پہ چل رہا ہو اور چلتے وقت جو جوتیوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب جنت میں موجود ہو کر اسی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا تو اپنے محبوب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ بلل آخرت خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں موجود تھے اتنے دور سے آواز کو سن لیتے تھے، آج گنبد خضرا میں موجود ہو کر ہمارے درود و سلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ تقریب کے اختتام پر درود و سلام پیش کیا گیا اور ملک و ملت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس کے شرکاء کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔